نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض بزرگان محترم، حق سبحانہ و تعالی نے اس پوری دنیا کو ہمارے لیے ایک آزمائش گاہ اور دار الامتحان بنایا ہے، اور انسان اپنے بلوغ سے لے کر موت تک ہر وقت کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہا ہے، اس لیے کہ دنیا کی نعمتیں ہوں یا دنیا کی راحتیں ہوں یا عیش و عشرت کے اسباب، مال و دولت، صحت اور تندرستی، یہ سب آزمائش اور امتحان کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے دنیا کا فقر و فاقہ اور تنگ دستی، پریشانی، امراض اور بیماریاں، یہ سب بھی آزمائش اور امتحان کے کہ کبھی حق سبحانہ و تعالی دے کر آزماتے ہیں کہ آیا بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں، ہماری دی ہوئی نعمتوں کو ہماری طاعت میں صرف کرتا ہے یا ہماری معصیتوں اور گناہ کے کاموں میں، وہ ہماری طرف کو رجوع ہوتا ہے یا ہم سے غافل بنتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں کی تکلیفیں وہ بھی آزمائش اور امتحان کے لیے کہ آیا بندہ صبر سے کام لیتا ہے یا وہ شکوے اور شکایتیں ہی کرتا ہے۔ لیکن جب حق سبحانہ و تعالی دیتے ہیں کہ مال و دولت دے دیا اور عیش و عشرت کے اسباب فراہم کر دیے، صحت اور تندرستی بھی عطا فرما دی،
تو شیطان انسان کے دل میں اور ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ سب کچھ میری سعی اور میری محنت اور میری جد و جہد کا نتیجہ ہے، اور یہ سب مجھ کو ملنا ہی چاہیے تھا، اور اس میں مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ قارون نے بھی یہی بات کہی تھی کہ جب اس کو یاد دلایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اتنی دولت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کر، اور تیرے مال میں جو حقوق ہیں ان کو ادا کر۔ تو اس نے یہی کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو کچھ بھی مجھ کو ملا ہے تو وہ میرے علم اور ہنر کا نتیجہ ہے، میری سعی اور کوشش کا نتیجہ ہے، مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ اور ہمیشہ اہل باطل نے یہی کہا ہے انبیاء علیہم السلام کے مقابلے پر۔ تو انبیاء علیہم السلام نے حالانکہ اپنی نبوت کے دلائل پیش کیے، معجزات سے اپنی نبوت کو ثابت کیا، اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو حق پر مانتے ہیں اور اپنے دنیاوی علوم کے ذریعے ان کا مقابلہ کیا کہ یہ دیکھو دنیا میں ہم کو کتنی ترقی حاصل ہے۔ تو اب دنیاوی علوم و فنون میں جو ان کو ترقی اور کمال حاصل تھا، اس کے ذریعے انبیاء علیہم السلام کے علوم نبوت کا مقابلہ کیا کہ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، کہ جب ان کے پیغمبر ان کے پاس آئے اور معجزات کو لائے تو فرحوا بما عندهم من العلم، تو ان کے پاس جو علم تھا دنیا کا علم، اس پر وہ نازا ہوئے، فرحاں ہوئے، اور انبیاء علیہم السلام کے علوم کو ٹھکرا دیا۔ تو دنیاوی علوم میں اور علم معاش میں جو ان کو کمال حاصل تھا، بس اس کو مقصود جانا، اور انبیاء علیہم السلام کے علوم نبوت کو وہ ٹھکرا رہے کہ دیکھیے ہمارے پاس کتنی ترقی ہے، حالانکہ وہ حقیقتاً علوم نہیں فنون تھے، اور انہوں نے فنون کو علوم قرار دے دیا۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ علم نہیں بلکہ فن تھا، لیکن زمانے کی ترقی سے وہ فن علم بن گیا کہ جیسے پہلے زمانے میں شروع میں انسان دنیا میں آئے، گھر بناتے ہوں گے تو وہ ہر شخص اپنا گھر بنا لیا کرتا تھا، مٹی کی دیواریں چن لی اور اوپر چھپر ڈال دیا، وہ ہو گیا گھر۔ تو وہ ہر شخص اپنا مکان اور اپنا گھر خود بنا رہا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ کچھ لوگوں نے اس میں کمال حاصل کر لیا مکان بنانے کے فن میں، تو وہ معمار ہو گئے اور انہوں نے اس پیشے کو اختیار کر لیا کہ وہ معمار کہلاتے ہیں، مکان بناتے۔ اب اگر کسی کو مکان بنوانا ہوا تو ان کو بلا لیا، ان کاریگروں کو، اور ان کے ذریعے سے مکان بنا لیا۔ پھر اس میں اور ترقی ہوئی، اس فن تعمیر میں اور ترقی ہوتی چلی گئی، عالی شان محلات بننے لگے کہ وہ بڑے بڑے بادشاہوں نے محل بنوائے، تو وہ اعلیٰ قسم کے کاریگر اور صاحب وہ معمار آ رہے ہیں اور وہ مکان بناتے ہیں، محل بناتے ہیں۔
اور ترقی ہوتی چلی گئی تو وہ فن علم بن گیا، اور اب وہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں باقاعدہ پڑھایا جا رہا ہے، اور وہاں سے صاحب ڈگری ملتی ہے اور انجینئر بن کے نکلتے ہیں، تب جا کر مکان بناؤ۔ تو وہ فن تھا، علم بن گیا۔ تو یہ زمانے کی ترقی سے اس فن نے علم کی شکل اختیار کر لی۔ اسی طرح سے فن طب کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، لوگ ان کو استعمال کر لیتے تھے، شفا یاب ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایک فن ہے، اور یہ فن صرف انسانوں کو نہیں، جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ اگر انسان اس پر فخر کرتا ہے کہ صاحب ہم میں بڑے بڑے طبیب ہیں اور ڈاکٹر ہیں، تو جانوروں میں بھی ہیں اور ہم سے بڑھ کر ہیں۔ کہ ایک مرتبہ قاری ضعیف صاحب نے اپنے بیان میں ارشاد فرمایا تھا، ایک جگہ بندر بہت ہو گئے، تو وہ ایک شخص بہت پریشان ہوا، اس کے گھر میں بندر بہت گھس آتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ان کو کیسے ختم کرے، تو اس نے آٹے میں زہر ملایا اور اس کی روٹیاں بنوائی، اور مکان کی چھت کے اوپر ڈال دی۔ بندر آئے، ایک بندر نے روٹی اٹھائی اور سونگھی، دوسرے کو اشارہ کیا، یعنی مطلب ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، یہ روٹیاں کھانے کے لائق نہیں ہے۔ تو وہ روٹیاں وہیں چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر ایک بوڑھے بندر نے کچھ اشارہ کیا، وہ گویا ان میں بڑا طبیب ہوگا، تو وہ سب ایک دور دراز کسی درخت کے اوپر چلے گئے، وہاں سے کچھ پتیاں توڑ لائے اور پھر آ گئے، ایک پتی کھاتے ہیں اور ایک روٹی کا لقمہ کھا رہے ہیں، اور وہ سب روٹیاں کھا گئے آرام سے، زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ جانتے کہ اس زہر کا توڑ فلاں پتی میں رکھا ہے، بندر بھی جانتے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت شاہ اہل اللہ کے یہاں ایک پرندے کا جوڑا پلا ہوا تھا کہ جس کو اردو میں چکور کہتے ہیں، چکور پرندہ۔ اب ان میں سے ایک نابینا ہو گیا، تو حضرت شاہ اہل اللہ صاحب کو خیال آیا کہ بیچارہ ایک پنجرے میں بند ہے، اندھا ہو گیا ہے، ڈھکن کھول دیا، تو اب جو بینا تھا وہ اڑ گیا، اور جو نابینا ہے وہ پنجرے کے اندر بیٹھا رہ گیا، اور جو بینا تھا اور اڑ گیا وہ کچھ دیر کے بعد اتنی سی ایک ٹہنی لے کر آیا، اور اس نے نابینا کی آنکھ پر وہ لگائی، تو وہ نابینا بھی بینا ہو گیا، وہ اندھا بھی دیکھنے والا ہو گیا، دونوں اڑ گئے، اور وہ ٹہنی وہیں چھوڑ گئے پنجرے میں۔ اور حضرت شاہ اہل اللہ صاحب کو ایک جنازے میں شرکت کرنی تھی، جنازہ جا رہا تھا، انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ ٹہنی بہت کام کی ہے کہ آنکھ پر لگی اور بینائی بحال ہو گئی، تو اسے میں کہیں رکھ دوں۔ عجلت میں تھے کیونکہ جنازہ جا ہی رہا ہے، اس میں شرکت کرنی ہے، تو بجائے اس کے گھر میں کہیں رکھے، اپنے عمامے کے پیش میں رکھ لی اور اس جنازے میں شریک ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جنازے کے آگے آگے دو شخص، ایک گورا اور خوبصورت اور ایک کالا اور بدصورت، ان دونوں میں کشتی ہو رہی ہے، پہلوانی ہو رہی، دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور اس طرح سے قبرستان تک پہنچ گئے. بالآخر اس گورے اور خوبصورت نے اس کالے کو پچھاڑ دیا. کالا مغلوب ہو گیا اور جب قبر میں رکھا گیا تو وہ جو گورا اور حسین تھا وہ بھی ساتھ میں ہی دفن ہو گیا اور وہ کالا بدصورت باہر رہا. تو اب حضرت شاہ اہل اللہ صاحب نے اس کو پکڑ لیا, اس کالے بدصورت کو, کہ آخر تم ہو کون؟ اور بہت دور سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں یہ جھگڑا ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو گرانے کی, پچاڑنے کی کوشش, آخر ہو کون؟ تو اس نے بتلایا کہ ہم اس مرنے والے کے اعمال ہیں, کہ وہ جو گورا اور حسین خوبصورت وہ اس کے اعمال حسنہ تھے, نیک اعمال, اور میں جو ہوں وہ اعمال سیئہ ہوں. اور چونکہ مرنے والے کی نیکیاں زیادہ تھیں, اس کی حسنات زیادہ تھیں, تو وہ گورا غالب آ گیا اور وہ مرنے والے کے ساتھ چلا گیا. اور چونکہ سیئات کم تھی تو اس لیے میں مغلوب ہو گیا, ہار گیا. تو اب حضرت شاہ عین اللہ صاحب کو تعجب یہ ہوا کہ یہ تو امور برزخ میں سے ہے کہ اعمال متشکل ہو جائیں, شکل و صورت بنا لیں, یہ تو امور آخرت میں سے. مجھ کو کیسے نظر آ گیا کہ یہ اعمال جو متشکل ہو گئے وہ آخرت میں ہوں گے اور وہی تولے جائیں گے؟ تو اب یہ مجھے نظر کیسے آیا کہ ایک برزخ کی چیز. پھر خیال آیا کہ وہ جو عمامے کے اندر لکڑی رکھی ہے اس کا پاور ہے, تو وہ اتنی پاورفل تھی کہ دنیا کے اندر بینائی تو کیا امور برزخ نظر آ رہا ہے. تو جانور بھی جانتے ہیں, پرندے بھی جانتے ہیں. تو اب یہ محض ایک فن تھا اور رفتہ رفتہ یہ علم بن گیا, اور اب باقاعدہ مدارس میں اور کالجوں میں یہ علم طب اور ڈاکٹری پڑھایا جاتا ہے, اور پھر وہاں سے وہ ڈاکٹر بن کر نکلتے. فن تھا اور اس نے علم کی شکل اختیار کر لی. تو بہت سے فنون کہ جو آج یہاں فن ہی ہے, لیکن بہت سے ملکوں میں وہ علم بن گئے. کیا جیسے یہ ہیئر کٹنگ حجامی کا پیشہ, اب ہندوستان میں تو یہ پیشہ ہی ہے, باقاعدہ برادری ہوتی ہے اور ان کا یہ کام ہوتا ہے. چونکہ باپ کا یہ فن تھا تو بیٹے نے اپنے باپ سے سیکھ لیا اور وہ باپ اپنی اولاد کو سکھا دیتا ہے. فن ہی, باقاعدہ اس کی کوئی تعلیم یہاں نہیں ہوتی. لیکن بعض باہر کے ملکوں میں یہ علم بن گئے, اور صاحب اس فن کے اوپر ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں, اور باقاعدہ ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے, یہ فن پڑھایا جاتا ہے. پھر وہاں صاحب پاس ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے نکلتے ہیں ہیئر کٹنگ ماسٹر بن کر. فن ہے, علم بن گیا. تو بہرحال وہ دنیا داروں نے اپنے فنون کو علم کی شکل میں پیش کیا کہ دیکھیے ہمارے ہاں یہ اسکول ہیں, کالج ہیں, یونیورسٹی ہیں, وہاں سے ڈاکٹر, انجینئر, سائنسداں بن کر نکل رہے ہیں. اس پر انہوں نے فخر کیا اور انبیاء علیہ السلام کے علوم نبوت کو ٹھکرا دیا کہ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, کہ جب پیغمبر آئے اور معجزات کو لے کر آئے, فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ, تو اب جو علم ان کے پاس تھا, علم معاش, اس پر وہ نازا ہوئے,
اس پر وہ خوش ہوئے اور ان کے علوم کو ٹھکرایا، لیکن آخرت میں جب پکڑ آئے گی تو وہ کہیں گے ہم ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب ایمان لانے کا وقت نہیں ہے، نکل چکا ہے۔ تو ایک تو شیطان یہ دھوکہ ڈالتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میری سعی اور محنت کا نتیجہ ہے، اور دوسرا باطل خیال دل میں یہ پیدا کرتا ہے کہ صاحب ہم حق پر ہیں، تبھی تو حق سبحانہ و تعالی نے ہم کو دولت دی ہے، اور اگر حق تعالی ہم سے ناراض ہوتے تو دولت کائے کو دیتے؟ ہم حق پر ہیں اور اللہ ہم سے راضی اور خوش ہے، تبھی تو اللہ نے ہم کو نوازا ہے، اور اگر ناراض ہوتے یا ہم باطل پر ہوتے تو اللہ تعالی ہم کو دولت کیوں دیتے؟ اس کو معیار بنایا انہوں نے کہ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، کہ ہم زیادہ ہیں مال میں، اولاد میں، دولت ہمارے پاس، اکثریت ہمارے پاس، لہذا ہم حق پر ہیں اور ہم کو آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اور یہی بات کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کہ آیا ہم میں اور تم میں دیکھو مکانات کس کے اچھے ہیں اور محفلیں کس کی زیادہ بارونق ہوتی ہیں، ہمارے مکان دیکھو اور تم اپنے مکان دیکھو، ہمارے عالیشان محلات ہیں، تمہارے جھوپڑے، اور ہماری محفلیں کتنی بارونق ہوتی ہیں اور تمہاری محفلیں کیسی بے رونق ہوتی ہیں، لہذا ہم حق پر۔ تو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، کہ ان کے اموال اور ان کی اولاد وہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، اس لیے کہ حق سبحانہ و تعالی ان کو آزمانا چاہتے ہیں، ان کے اموال اور ان کی اولاد کے ذریعے اللہ تعالی ان کو آزمانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جان نکل جائے کفر کی حالت میں، تاکہ یہ دائمی عذاب کے مستحق ہو جائے۔ لہذا آپ ان کے اموال اور اولاد کی کثرت سے تعجب میں نہ پڑیں، بلکہ بعض مرتبہ حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے بہت ہی خطرناک قسم کی آزمائش کہ وہ کفر میں اور شرک میں مبتلا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے، اور پھر بھی حق سبحانہ و تعالی نے دولت کے دروازے کھول دیے، عیش و عشرت کے دروازے کھول دیے، تو یہ حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے بہت ہی خطرناک قسم کی آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے کفر میں، شرک میں، طغیانی اور سرکشی میں بڑھتا چلا جائے، اور جب وہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا پھر اللہ تعالی کی طرف سے پکڑ آئے گی، اور اچانک پکڑ آئے گی کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جو نصیحت ان کو کی گئی تھی ایمان اور طاعت اختیار کرنے کی، اس کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، مال و دولت کے، عیش و عشرت کے خوب دروازے کھول دیے۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، کہ اب جو مال و دولت اور عیش و عشرت ان کو ملا وہ اس میں خوب اترانے لگے اور خوب خوشیاں منانے لگے۔ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ مایوس ہو کر رہے۔ اور اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے کوئی مچھلی کا شکاری ہو،
اور اس نے مچھلی کے شکار کے لیے کانٹے میں مچھلی کی خوراک لگائی، اور صاحب وہ کانٹا اس نے دریا میں ڈال دیا، اور مچھلی نے محسوس کیا اپنی خوراک کو، اور مچھلی اس کانٹے کی طرف آگے بڑھی، اور مچھلی نے دیکھا میری خوراک موجود ہے، تو اس نے منہ کھولا اور اپنی خوراک کو اپنے منہ میں لے لیا، کانٹے سمیت اس نے اپنی خوراک کو منہ میں پکڑ لیا، اور صاحب وہ دریا میں پیچھے لے کر چلی۔ اب یہ جو شکاری ہے وہ ڈور کو ڈھیل چھوڑ رہا ہے، اور مچھلی چلی جا رہی ہے، خوش جا رہی ہے کہ میں نے شکار کر لیا اور مجھ کو میری خوراک مل گئی۔ لیکن جب ڈور ختم ہونے کے قریب آئی تو اس شکاری نے جھٹکا دیا زور سے، اور جھٹکا دیتے ہی وہ کانٹا اس کے حلق میں اوپر پھنس گیا۔ اب مچھلی کو احساس ہوا کہ میں نے شکار نہیں کیا تھا، میں تو خود شکار ہو گئی۔ تو اس طرح سے حق سبحانہ و تعالی پہلے دروازے کھول دیتے مال و دولت کے، عیش و عشرت کے، تاکہ وہ اپنی طغیانی میں اور سرکشی میں بڑھتے چلے جائیں۔ جب انتہا کو پہنچ جاتے ہیں پھر حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے اچانک پکڑ آتی اور وہ مایوس ہو کر رہ جاتے۔ تو لہذا دنیا کے مال و دولت کو معیار بنانا غلط ہے کہ حق اور باطل کے لیے معیار بنا لیا جائے، تو اس پوری دنیا کی اللہ کے یہاں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اگر حق سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس پوری دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر اور غیر مسلم کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہ فرماتے کہ وہ اللہ کا باغ نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ دولت کیوں دے؟ لیکن مچھر کے پر کے برابر بھی حقیقت نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ذلیل اور حقیر ہے۔ صحیح روایتوں میں ایک واقعہ ہے کہ آپ کسی گاؤں سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں اور صحابہ اکرام آپ کی معیت میں ہیں۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ بکری کا ایک بچہ مرا ہوا پڑا ہے، کان بھی اس کے چھوٹے ہیں، عیبدار۔ تو آپ نے کان پکڑ کر اٹھا لیا اور فرمایا کہ تم میں سے کون اس کو 1 درہم میں خریدنے کو تیار ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو دیکھیے اس کے کان، دیکھیے ذرا ذرا سے کان ہیں، چھوٹے چھوٹے کان، عیبدار ہے، یہ تو قربانی کے لائق بھی نہیں ہے، اور پھر بچہ ہے اور مرا ہوا ہے، تو 1 درہم میں کون خریدے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک بکری کا بچہ مرا ہوا عیبدار جتنا حقیر ہے، ذلیل ہے، بے قیمت ہے، تو حق تعالیٰ کے یہاں یہ پوری دنیا اس سے زیادہ ذلیل ہے، حقیر ہے، بے قیمت ہے۔ تو اس لیے اس کو معیار نہیں بنایا جا سکتا۔ اور آج ہی ایک آیت پڑھی گئی کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب کے سب ایک ہی طرف چلے جائیں گے، اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف آ جائیں گے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو ہم تو کفار کے لیے اور دولت کے دروازے کھول دیتے، اور اتنے کھول دیتے
کہ ان کے مکانوں کی چھتیں اور چڑھنے اور اترنے کے زینے، سیڑھیاں، کھڑکیاں اور دروازے، بیٹھنے کے تخت وہ سونے اور چاندی کے ہوتے. اتنی دولت، لیکن خطرہ تھا کہ وہ سب ایک ہی طرف کو ڈھلک جائے گی اور سب کفر اختیار کر لیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیلنس قائم رکھنے کے لیے کچھ دولت مسلمانوں میں رکھ دی اور کچھ غربت ان میں رکھی کہ ادھر بھی کچھ غریب ہیں، کچھ مالدار ہیں، ادھر بھی کچھ غریب اور مالدار ہیں، تاکہ بیلنس قائم رہے. اور اس کو معیار نہ بنایا جائے حق اور باطل. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کو معیار نہ بناؤ. دیکھو، تلاش کرو کہ دنیا میں سچا مذہب کون سا ہے. یہ نہیں کہ صاحب مالدار کون ہے، غریب کون ہے. وہ تو ہر مذہب کے اندر مالدار بھی ملیں گے، غریب بھی ملیں گے. تو اس لیے حق سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائی، معجزات سے ان کی نبوت کو ثابت کی. یہ دیکھو، یہ حق ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو طریقہ لائے ہیں وہ سچا راستہ ہے. وہ آپ کو پہنچائے گا، اللہ تک پہنچائے گا، جنت تک پہنچائے گا اور آپ کو جہنم سے بچائے گا. تو اصل فکر تو انسان کو آخرت کی کرنی چاہیے کہ جہاں کی زندگی دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں موت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جب ایک مرتبہ انسان زندہ ہو گیا پھر نہیں مرے گا، پھر ہمیشہ زندہ ہی رہے گا. اور اگر خدا نخواستہ جہنم میں چلا گیا تو گویا ہمیش کے لیے وہ تکلیفوں میں چلا گیا. اور اگر وہ جنت میں آ گیا تو گویا وہ ہمیشہ کے لیے راحتوں میں اور آرام میں آ گیا. اور دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، بڑی سے بڑی نعمتیں ہوں، وہ تو جنت کی نعمتوں کا ایک ادنا سا نمونہ ہے، جھلک ہیں. ورنہ اصل نعمتیں اللہ نے وہاں رکھی ہیں، جنت میں رکھی ہیں. اور دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ تو جنت کی نعمتوں کا نمونہ، ہلکا سا ایک نمونہ کہیے یا جھلک کہیے، ورنہ اصل نعمتیں وہاں ہیں. اور اسی طرح سے اصل تکلیفیں اللہ نے جہنم میں رکھی. اور جو دنیا میں آپ کو تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، وہ تو ایک معمولی سا نمونہ یا جھلک کہیے کہ دنیا میں اللہ نے بچھو رکھے ہیں، سانپ بنائے ہیں، لیکن دنیا کے بچھو کہاں، اتنے سے ہیں. لیکن اگر اتنا سا بچھو بھی ڈگ مار دے تو پریشان کہ ساری رات نیند نہ آئے، بلکہ اگر زیادہ زہریلا ہوا تو خاتمہ ہی ہو جائے گا. تو یہ بطور نمونے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بچھو اور سانپ پیدا کیے کہ دیکھو یہ اتنا سا بچھو ہے اور تم اس سے ڈرتے ہو. اور جہنم میں جو بچھو ہوں گے وہ خچر کے برابر، ایک بچھو دنیا کے خچر کے برابر ہوگا اور انتہائی زہریلا ہوگا. اور وہ جب ڈنک مارے گا تو کتنی شدید تکلیف ہوگی. اور پھر وہاں موت بھی نہیں کہ چلو موت سے ہی خاتمہ ہو جائے، وہاں موت تو آئے گی نہیں، تکلیف ہوگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عالم دنیا کو دونوں عالموں کا نمونہ بنایا. تو گویا 3 عالم اللہ نے اس کائنات میں بنائے کہ ایک عالم جنت کہ جہاں راحت ہی راحت، تکلیف نہیں، کوئی تکلیف. اور ایک عالم دوزخ کہ جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، راحت کا وہاں گزر ہی نہیں. اور تیسرا عالم کہ جس میں ہم اور آپ موجود ہیں، عالم دنیا،
کہ کچھ راحتیں اور نعمتیں جنت سے اللہ نے لی دنیا میں لا کر رکھی، اور کچھ تکلیفیں جہنم سے اٹھائیں اور دنیا میں لا کر رکھی۔ دونوں کا یہ مجموعہ ہے کہ یہاں آرام بھی ہے، راحت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے، اور دونوں سے انسان کو گزرنا ہے، اور دونوں میں ہماری آزمائش اور امتحان ہے، اور تھوڑے وقت کی یہ زندگی ہے۔ تو اس لیے زندگی اللہ نے بنانے کے لیے دی ہے کہ دیکھو اس زندگی سے اپنی آخرت کی زندگی کو بناؤ، کہ یہاں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان پر آسمانی کتابیں اتاری، اور سب سے اخیر میں آئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم کو نازل کیا اور حفاظت کی ذمہ داری لے لی کہ دنیا میں یہ دین محفوظ رہنے والا ہے۔ توریت محفوظ نہیں، اس میں اتنی تحریفات ہوئی، اتنی گڑبڑ ہوئی کہ توریت کی کسی آیت کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی ہے یا ان کے علماء کی بنائی ہوئی ہے، اور جتنی تحریفات توریت میں اس سے کئی زیادہ تحریفات بائبل میں ہوئی ہیں، اور وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون سی آیت اللہ کی اتاری ہوئی ہے اور کون سی بندوں کی بنائی ہوئی ہے۔ بائبل کے تو اتنے نسخے ہو گئے، اتنے نسخے، حالانکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی نسخہ اتارا، اور ہو گئے اتنے نسخے، بے شمار نسخے، وہ خود پریشان ہو گئے کہ بائبل کے اتنے نسخے کہاں سے آ گئے۔ تو صاحب ان کے علماء اور ان کے رہبان کے یہاں میٹنگ ہوئی کہ جتنے بھی نسخے ہیں وہ سب ایک میز کے اوپر رکھے جائیں۔ تو وہ بائبل کے تمام نسخے ایک میز کے اوپر رکھ دیے گئے، اور جو ان کے مشائخ تھے، ان کے علماء تھے، وہ دعاؤں میں مصروف ہو گئے، پروردگار جو حق نسخے ہوں وہ میز پر رکھے رہیں، اور جو غلط ہوں بندوں کے وہ نیچے گر جائیں۔ اور صاحب وہ دعا مانگتے رہے، اور میز میں جنبش پیدا ہوئی، میز میں گویا زلزلہ آ گیا، صرف میز ہی ہلی، باقی پورا مکان تو ہلا نہیں، صرف میز کے اندر زلزلہ آیا اور سب نسخے گر گئے، صرف 4 نسخے وہاں اوپر میز پر رکھے رہ گئے، یہ حق ہے، اور جتنے باطل تھے وہ سب میز سے نیچے گر گئے۔ لیکن سوچیں کہ آخر 4 حق کیسے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے 4 تھوڑے ہی اتارے ہیں، ایک ہی تو اتارا ہے، وہ کون سا ہوگا؟ ممکن ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہو وہ نیچے گر گیا ہو۔ تو تحریفات خوب ہیں، لیکن قرآن کریم محفوظ ہے، اس کے ایک کلمے کے اندر فرق نہیں ہے، ایک حرف میں فرق نہیں ہے، اور بے شمار حفاظ ہر دور میں رہتے ہیں کہ اگر جہاں کسی نے غلطی کی فوراً پیچھے سے اصلاح ہو جائے گی۔ تو یہ محفوظ دین ہے، محفوظ کتاب ہے، محفوظ دین ہے، اور قیامت تک حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے، اور قیامت تک یہ دین محفوظ رہنے والا ہے۔ تو اس لیے دولت کو معیار نہ بنایا جائے، یہ سب آزمائش کے لیے کہ دنیا کی راحتیں ہوں اور دنیا کی تکلیفیں ہوں، یہ سب آزمائش کے لیے۔ لیکن انسان کی فطرت بڑی عجیب ہے کہ جب راحت میں ہوتا ہے تو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، ہاں تکلیف میں اللہ کو یاد کرے، یہ انسان کی فطرت۔ اور بعض انسان تو ایسے ہیں کہ وہ تکلیف میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، اتنے غافل کہ کتنی ہی تکلیف ان پر آئے، کتنی ہی پریشانیاں آئیں، لیکن وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ اور بعض تکالیف میں بھی غیر اللہ کو پکار، احساس تو ہوتا ہے کہ ہاں ہے تو تکلیف میں، پریشانیوں میں، اور ازالے کے لیے بجائے اللہ کو پکارنے کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔
جیسے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ جہاز میں تھے، پانی کے جہاز میں ہے، اور اتفاقاً سمندر میں طوفان آ گیا۔ جب سمندر میں طوفان آیا اور صاحب موجیں اٹھ رہی ہیں، پہاڑوں کی طرح سے موجیں اٹھ رہی ہیں، جہاز کے عرشے کے اوپر سے گزر رہی ہیں، اور خطرہ کہ اب غرق ہوا اور اب ڈوبا، اور کپتان کی طرف سے بھی اعلان ہو گیا کہ صاحب اللہ کو پکاریں، اپنے معبود کو پکاریں اپنے اپنے طریقے پر، اور اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے کہ میں نے خود سنا کہ بعض پکار رہے ہیں کہ یا غوث یا غوث، بعض پکار رہے ہیں یا علی یا علی یا علی۔ تو آپ وہ کہتے کہ مجھے اپنے دل میں تعجب ہوا کہ ایسے آڑے وقت میں اور ایسے نازک وقت میں یہ حضرت علی کو پکار رہے ہیں، غوث پاک کو پکار رہے ہیں۔ یہ تو مشرکین مکہ سے بھی بڑھ گئے۔ ان کی حالت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ دیکھو جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور صاحب طوفان اٹھتا ہے اور تمہارا سفینہ غرق ہونے کے قریب پہنچتا ہے، تو اس وقت تم بڑے اخلاص سے اللہ کو پکارتے ہو کہ اب اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ تو اس وقت تمہارے ذہنوں سے سب غائب، جتنے معبودان باطل سب ذہنوں سے غائب ہو جاتے ہیں، اور بڑے اخلاص سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور جب اللہ نے نجات دے دی اور تمہارا جہاز اس طوفان سے نکل آیا اور ساحل کے اوپر قدم رکھا، بخیر و عافیت ساحل پر اتر گئے، کنارے پر اتر گئے، پھر بھول جاتے ہیں اللہ کو، یہ نہیں سوچتے کہ مصیبت میں ہم نے کس کو پکارا تھا، اور اس مصیبت سے ہم نے کس کو، اور اس مصیبت سے ہم کو کس نے نجات دی، اللہ کو بھول گئے، اور پھر وہی کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ ہاں راحت میں تو اللہ کو یاد نہیں کرتے، لیکن مصیبتوں میں اللہ کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں بڑا طبقہ ایسا ہی ہے کہ آرام میں تو اللہ یاد نہیں آتے، ہاں پریشانیاں آ جائیں پھر دیکھیے کہ کہیں اگر کاروبار بند ہو گیا، کاروبار نہیں چل رہا، یا ملازمت سے برطرف ہو گئے، ملازمت نہیں مل رہی، یا بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، پھر دیکھیے کہ اذان سے پہلے مسجد میں، اذان سے پہلے، اذان سے پہلے ہی مسجد میں، اور صاحب خوب لمبی لمبی دعائیں ہو رہی ہیں۔ اور جہاں وہ مصیبت ٹل گئی تو پھر بھول گئے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں کہ جب مصیبت میں گھرے اور پریشانیوں میں آ گئے تو اب دیکھیے 5 وقتہ نماز، اور صرف 5 وقتہ نماز نہیں بلکہ مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی 6 رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد اخیر شب میں اٹھ کر تہجد کی نماز ہو رہی ہے، فجر کی نماز کے بعد تھا وہ چاش اور اشراق کی نمازیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، بڑے بڑے وظیفے، اور صاحب اخیر رات میں اندھیرے میں دعائیں مانگ رہے ہیں، تنہائی میں بڑے اخلاص سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اگر حضرت جنید بغدادی بھی تشریف لے آئیں تو شرما جائیں کہ ارے ہم کیا اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت گزار تو یہ ہے۔ تو اسی کو کسی نے فارسی اشعار میں کہا ہے کہ اہلکاراں بوقت معزولی، اہلکاراں بوقت معزولی، شبلی وقت وبا یزید شوند، باز چومی رسن بر سرکار،
شمر ذل جوشن و یزید شوند اہلکاراں بوقت معزولی کہ جو سرکاری ملازمین اگر کسی بنا پر سسپینڈ کر دیے جائے تو جب وہ معزول ہو گئے، سسپینڈ ہو گئے اور ان کا کیس چل رہا ہو کورٹ میں، تو اہلکاراں بوقت معزولی شبلی وقت وبا یزید شونگ، تو اب ایسے نیک ہو جاتے ہیں جیسے حضرت شبلی اور حضرت بایزید بستامی جیسے نیک بن جاتے ہیں کہ اذان سے پہلے مسجد میں آ گئے اور صاحب 5 وقتہ نماز اور پھر صاحب اوابین، تہجد، چاش، اشراق اور وظیفے اور لمبی چوڑی دعائیں کہ اگر جنید بغدادی بھی تشریف لے آئیں تو شرما جائے۔ اہلکاراں بوقت معزولی جیت گئے اور ملازمت سے پھر بحال ہو گئے۔ اب کیا ہے کہ اب تو شمر اور یزید جیسے پلید بن جاتے ہیں، تا پھر بھول بال گئے، سب چھوڑ چھاڑ گئے۔ تو اسی کو حق سبحانہ و تعالی نے ایک آیت میں نہیں متعدد آیتوں میں یہ مضمون بیان کیا کہ آج بھی پڑھی گئی کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، کیا ہم نے اس کو دولت دے دی، عیش و عشرت کے اسباب دے دیے، صحت اور تندرستی دے دی، تو وہ ہم سے منہ موڑ لیتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، وہ ہماری طرف کو نہیں آتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جہاں اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ اور یہاں اللہ نے لمبی لمبی کہنے کے بجائے چوڑی چوڑی کہا ہے، یہ مبالغہ فرمایا، اس لیے کہ چوڑائی سے لمبائی زیادہ ہوتی ہے، جب جتنی چوڑی ہوگی تو لمبی اور زیادہ ہوگی، یعنی بہت لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے، صاحب یوں بس ہاتھ اٹھا ہوا ہے اور دعائیں ہو رہی۔ تو یہ انسان کی فطرت کہ راحت میں وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہے اور تکلیف میں وہ اللہ کو پکارتا ہے کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہی مضمون اللہ نے 24ویں پارے میں بیان کیا، اور یہی مضمون 23ویں پارے میں بھی ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ۔ تو گویا متعدد آیتوں میں اللہ نے انسان کی یہ فطرت بیان کی کہ راحت میں ہمیں فراموش کر دیتا ہے اور تکلیف میں وہ ہم کو پکارتا ہے۔ جیسے ایک قصہ ہے کہ ایک نواب صاحب تھے، نواب صاحب بھی تھے اور خان صاحب بھی تھے، کریلا اور نیم چڑھا تھا، اور رات کو ان کا بیل مسجد میں گھس آیا تو وہ مؤذن صاحب نے خیر باہر نکال دیا، اور صبح کو مؤذن صاحب نے شکایت کی کہ نواب صاحب، خان صاحب دیکھیے آپ کا بیل رات کو مسجد میں گھس آیا، کم سے کم رات کو تو آپ اسے باندھ کر رکھیں۔ تو وہ نواب صاحب فرما رہے ہیں کہ ارے بھائی بانگی صاحب، ارے بھائی بانگی صاحب، وہ تو بیل تھا، جانور تھا، وہ مسجد میں چلا آیا، تم نے کبھی ہم کو بھی مسجد میں دیکھا ہے؟ تو آپ وہ بیچارے مؤذن صاحب تو کیا جواب دیتے، خاموش ہو گئے۔ اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد وہ ایک خون کے مقدمے کے اندر پکڑے گئے، اور انگریز کی حکومت تھی، قانون سخت تھا، بہت مشکل سے ضمانت پر چھٹ کر آئے۔ تو جب ضمانت پر چھٹ کر آئے ہیں تو اب وہ سردی کی راتیں ہیں،
اندھیری راتیں ہیں اور مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں، طویل دعائیں مانگ رہے ہیں، فضو دعائیں عریض، لمبی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کسی طرح سے میں کیس جیت جاؤں اور بس مجھے رہائی مل جائے۔ تو دیکھیے جب راحت میں تھے، آرام میں تھے، بیل آیا تھا، مسجد میں بیل آیا تھا، اور جب تکلیف میں آئے تو اب ماں بدولت خود مسجد کے کونے میں ہے موجود۔ تو یہ انسان کی فطرت کہ مصائب میں اور تکالیف میں وہ اللہ تعالی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو پھر مصیبتیں ہیں، یوں سمجھو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی کمندیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جال ہے، کہ جیسے کوئی شکاری ہو اور اس کو پرندے پکڑنے ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ یوں ہاتھ میں نہیں آئیں گے، اسے جال ڈالنا پڑے گا تب جا کر وہ پرندے ہاتھ میں آئیں گے۔ تو اسی طرح سے یہ جو مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کمندیں ہیں کہ جب بندہ راحت میں تھا، اللہ سے دور بھاگ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب بلانا چاہتے کہ میرا بندہ مجھ سے دور کیوں جا رہا ہے، میرے قریب آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر وہ مصیبتوں کا جال ڈال دیا، پریشانیوں میں آ گیا۔ اب وہ مسجد میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی قدر و منزلت بڑھ رہی ہے۔ اور ہمارا بھی معمول یہی ہے کہ جو پرندے ہم کو خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، بھلے معلوم ہوتے ہیں، اور ان کی شکل و صورت سے ہمیں محبت ہوتی ہے، کہ جیسے طوطا ہے، مینا ہے، یا اور خوبصورت پرندے ہیں، ان کی آواز اچھی لگتی ہے، ان کی شکل و صورت اچھی لگتی ہے، تو اب یا تو خود پکڑتے ہیں یا پھر چڑی ماروں سے خرید لیتے ہیں، اور خرید کر صاحب وہ پنجرے کے اندر لا کر ہم نے طوطا پالا ہے، بلبل پالا ہے۔ حالانکہ وہ جو طوطا ہے، بلبل ہے، وہ اپنے وطن اور ابنائے جنس کو یاد کر کے رو رہا ہے، وہ بولی بول رہا ہے، لیکن اس کا وہ بولنا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ یہ دیکھو بول رہا ہے، ہمارا بلبل بول رہا ہے، طوطا بول رہا ہے، اس کی آواز اچھی لگتی ہے، حالانکہ وہ اپنے وطن کو یاد کر کے رو رہا ہے اور اپنے ابنائے جنس کو یاد کر کے رو رہا ہے، لیکن انسان کے یہاں اس کی قدر و منزلت بڑھ رہی ہے۔ تو اسی طرح سے جو بندے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کو ان سے محبت ہے، تو حق سبحانہ و تعالی کچھ پریشانیاں ان پر ڈال دیتے ہیں، اور کچھ پریشانیاں ڈال کر اپنی طرف کو بلا لیتے ہیں۔ اب وہ بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول، دعاؤں میں مصروف، اور وہ رو رہا ہے، اور اللہ تعالی کی جناب میں اس کی قدر و منزلت بڑھ رہی ہے۔ اور جن پرندوں سے ہم کو نفرت اور ان کی شکل و صورت سے ہی گھن آتی ہے، کہ جیسے الو ہے، گدھ ہے، چیل ہے، تو نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ راندیر میں کسی نے الو پالا ہے، چیل پالی ہے، کوا پالا ہے، چونکہ ان کی شکلوں ہی سے ایسی نفرت ہے، چھوڑ دیا آزاد۔ تو اسی طرح سے اللہ کے وہ بندے کہ اللہ کو ان بندوں سے نفرت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد چھوڑ دیا کہ چاہے وہ حلال کھائیں، حرام کھائیں، کچھ ہی کریں، اللہ کو ان سے کوئی بحث نہیں۔ اور جو اللہ کے مقبول بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے مصائب اور تکلیفوں کی کمندیں ڈال کر اپنی طرف کو بلایا۔ اور انسان کی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ چاہے وہ راحت میں ہو یا تکلیف میں ہو، لیکن اللہ کو کبھی فراموش نہ کرے۔ انسان کی فطرت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے اور اپنی حالت کا خیال نہ کرے۔ جیسے بزرگوں کی حالت ہوتی ہے کہ نہ شادی دا سامانے، نہ غم آورد نقصانے، بپیش ہمت ماں ہر چہ آمد بود مہمانے۔ کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نہ شادی دا سامان ہے، کہ نہ تو خوشی نے ہم کو کوئی سامان دیا،
نہ غم آورد نقصانے، نہ غم نے کوئی نقصان پہنچایا، بپیش ہمت ماں ہرچ آمد بود مہمانے، کہ ہماری ہمت کے سامنے چاہے یہاں دنیا کی خوشی ہو وہ مہمان بن کر آئی ہے، چاہے یہاں کا غم ہو وہ مہمان بن کر آیا ہے، نہ یہاں کی خوشی باقی رہنے والی ہے نہ یہاں کا غم باقی رہنے والا ہے، یہاں کی خوشی بھی فنا ہونے والی ہے اور یہاں کا غم بھی فنا ہونے والا ہے، کہ یہاں اگر خوشی ہے راحت ہے یا تو وہ رخصت یا ہم رخصت، اسی طرح سے غم یا تو غم دور ہو جائے گا یا ہم دور ہو جائیں گے، تو لہذا دونوں کو بقا نہیں ہے، دنیا کی خوشی کو بقا نہیں، دنیا کے غم کو بقا نہیں، ہماری زندگی کو بقا نہیں، لہذا ان کی حالت یہ ہوتی چاہے وہ خوشی ہو تو وہ خوشی سمجھتے مہمان بن کر آئیے، بہت زیادہ خوش نہیں ہو جاتے، کہ جیسے ایک بزرگ کا واقعہ کہ ان کی خدمت میں بہت ہی قیمتی ہیرا اور نگینہ پیش کیا گیا، کسی نے ہدیے میں لا کر دیا، کہا الحمدللہ، خادم سے کہا کہ لے جا کر رکھ دو، حفاظت سے رکھ دو، خادم نے رکھ دیا، کچھ عرصے کے بعد خادم نے کہا کہ وہ قیمتی ہیرا، وہ قیمتی نگینہ تو گم ہو گیا، غائب ہو گیا، کوئی لے گیا، الحمدللہ۔ تو اب خادم کو تعجب کہ جب وہ آیا تب بھی آپ نے کہا الحمدللہ، اور جب جانے کی خبر ملی تب بھی کہا الحمدللہ، یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ فرمایا کہ جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھا کہ آیا میرے دل میں اس ہیرے کی محبت تو نہیں آ گئی، تو میں نے اپنے دل کو محفوظ پایا کہ میرے دل میں اس ہیرے کی، اس نگینے کی کوئی محبت نہیں، اس پر میں نے کہا الحمدللہ، ہیرے پر نہیں کہا بلکہ میرے دل میں جو اس کی محبت نہیں آئی اس پر میں نے کہا الحمدللہ۔ اور جب تم نے یہ اطلاع دی کہ صاحب وہ گم ہو گیا، پھر میں نے اپنے دل کا حال کا جائزہ لیا کہ آیا غم تو نہیں ہوا، صدمہ تو نہیں ہوا، تو کوئی غم کوئی صدمہ نہیں، اس پر میں نے کہا الحمدللہ۔ نہ آنے کی خوشی ہوتی ہے نہ جانے کا غم ہوتا ہے، کہ دنیا کی خوشی ہو وہ چند روزہ ہے، مہمان ہے، دنیا کا غم ہو وہ چند روزہ ہے، وہ مہمان ہے، لہذا دنیا کی خوشی سے بہت زیادہ خوش نہیں ہو جانا چاہیے، غم سے بہت زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے، فکر آخرت کی کرنی چاہیے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کہ چاہے وہ راحت میں ہو تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، تکلیف میں ہو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام شروع میں بڑے دولت مند کہ اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا تھا، بہت مویشی تھے، بہت جانور ان کے یہاں تھے، بڑی لمبی چوڑی کھیتی تھی، بڑی جائیداد تھی، اور بہت ہی عمدہ مکان اور اولاد بھی بہت تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش شروع ہوئی کہ وہ صاحب کھیت میں آگ لگ گئی، ساری کھیتی جل گئی، باڑے میں آگ لگ گئی، تمام مویشی ہلاک ہو گئے، صبر سے کام لے رہے، حتیٰ کہ وہ مکان منہدم ہو گیا، اس میں ساری اولاد دب کر کچل کر مر گئی، اتفاقاً بیوی کہیں باہر تھی وہ بچ گئی، تو باقی ساری اولاد ہلاک، صبر سے کام لیا کہ مال گیا، مویشی گئے، اولاد گئی، مکان منہدم، صبر سے کام لے رہے، تو راحت میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے اور اب بھی اللہ کو یاد کر رہے، اب صرف اپنا جسم ہے صحیح سلامت، تو حق تعالیٰ نے اس کو بھی مرض میں مبتلا کر دیا، اور انتہائی شدید مرض میں مبتلا ہو گئے، اور پورے جسم پر پھوڑے نکل آئے، آبلے نکل آئے، اور اس میں سے خون بہ رہا ہے، پیپ بہ رہی ہے، مواد بہ رہا ہے، بستی والوں نے بھی گھین کھائی،
کہ یہ تو چیپی روگ ہے کہ کہیں ہم کو نہ لگ جائے، تو وہ نفرت کرتے ہوئے بستی کے باہر جہاں کوڑا کچرا وہاں ان کی چارپائی ڈال دی، اور 17 سال اس مرض میں مبتلا رہے، 1-2 دن نہیں 17 سال، لیکن ایک لمحے کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں، اس لیے کہ ان کا قلب اور ان کی زبان محفوظ تھی، کوئی مرض کا کوئی اثر نہ دل پر ہوا نہ زبان پر ہوا، تو وہ دل اور زبان سے ہمہ وقت اللہ کی یاد میں لگے، اس صبر کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو حق تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا کہ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ ذرا آپ ٹھوکر ماریے، پانی کا چشمہ نکل آئے گا، اور اس پانی سے آپ غسل کر لیں، پی لیں، اندر باہر جتنے روگ ہیں امراض سب صاف ہو جائیں گے۔ ٹھوکر دی، چشمہ نکل آیا، حالانکہ بیمار ہیں، 17 سال سے بیمار ہیں، اور ان کی ٹھوکر میں طاقت ہی کیا ہوگی؟ اور جب اللہ تعالیٰ کو چشمہ نکالنا ہی تھا بغیر ٹھوکر کے بھی نکال سکتے تھے، لیکن اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، اپنی روزی حاصل کرنی ہے، ویسے روزی ہے مقدر میں لکھی ہوئی، لیکن کچھ تھوڑے بہت ہاتھ پیر چلانے پڑیں گے کہ ٹھوکر دو تو چشمہ نکلے، تو ایسے ہاتھ پیر ہلاؤ تو روزی ملے گی، ویسے مقدر میں لکھی ہے، لیکن کچھ تھوڑے بہت اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، تو لہذا ٹھوکر دی گئی، حالانکہ بیمار 17 سال کے مریض، ان کی ٹھوکر میں طاقت ہی کیا تھی، لیکن ٹھوکر دی اور چشمہ نکل آیا، اس پانی سے غسل کیا، جتنے امراض جسم کے باہر وہ سب صاف ہو گئے، اور وہی پانی پی لیا تو جتنے روگ اندر تھے وہ سب دور ہو گئے، بالکل تندرست، گویا بیمار پڑے ہی نہ ہو۔ حتیٰ کہ جب بیوی آئی ہیں اور یہ تو چارپائی سے اتر کر دور جا کر بیٹھ گئے، بیوی آئیں اور دیکھا چارپائی خالی ہے، چاروں طرف گھوم رہی ہیں، رو رہی ہیں کہ صاحب مریض تھے کہاں گئے، شاید انتقال ہو گیا ہوگا، درندے کھا گئے ہوں گے ان کی لاش کو۔ تو بلا کر پوچھا کہ بیوی کس کی تلاش ہے، کیوں رو رہی ہو؟ یہاں ایک مریض تھا، ایک بیمار، اس کی تلاش میں آئی ہوں۔ ان سے کیا رشتہ تھا تمہارا؟ مذاق کیا کہ وہ میرے شوہر ہوتے تھے۔ اچھا تمہارے شوہر، تو دیکھو تو پہچانو نہیں کہ ہاں جب وہ تندرست تھے اور بیمار نہیں پڑے تھے بالکل آپ جیسے تھے۔ کہہ رہی اللہ کی بندی وہ میں ہی ہوں، اور دیکھ میں نے شیطان کی نافرمانی کی اور اللہ کا کہنا مانا، کیونکہ بیوی کو راستے میں شیطان مل گیا تھا، اور شیطان ملا تھا کسی عامل کی شکل و صورت میں، لمبا چوڑا جبہ پہن کر عامہ باندھ کر آیا ہوگا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کہ میں اپنے شوہر کے پاس۔ کیا ہوا؟ کہ بیمار ہیں، کب سے؟ کہ 17 سال سے۔ اچھا لو یہ بکری کا بچہ لے جاؤ، اور لے جا کر اپنے شوہر کو دینا اور کہنا کہ اس کو میرے نام پر ذبح کر دیں، دیکھو فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ بیوی بیچاری خوش، لے آئی، شوہر کو لا کر دیا کہ صاحب راستے میں کوئی باپو ملے تھے، باپو وہ یہ دے گئے ہیں۔ کہہ رہے اللہ کی بندی وہ تو شیطان تھا، بھلا میں غیر اللہ کے نام پر ذبح کروں گا؟ تیرے ہاتھ کا کھانا ہی نہیں کھاؤں گا، اور اگر اچھا ہو گیا تو 100 قمچیے ماروں گا، 100 لکڑی ماروں گا۔ اور ادھر یہ اچھے ہو گئے، بالکل اچھے ہو گئے، چونکہ اللہ کا کہنا مانا، بالکل تندرست ہو گئے۔ اور پھر حق سبحانہ و تعالی نے جتنی اولاد تھی اتنی اولاد اور دی، بلکہ بعض روایتوں میں کہ جن اولاد کا انتقال ہو گیا تھا اللہ نے انہیں زندہ کر دیا، تو وہ مری ہوئی اولاد زندہ ہو گئی، نئی اولاد اتنی اور ہو گئی۔ اور ان کے ہاں ایک ڈھیر تھا گیہوں کا اور جو کا، اس پر ایسی کچھ رحمت کی بارش ہوئی
کہ جو گیہوں تھے وہ سب سونے کے ہو گئے، سونے کا ڈھیر بن گیا، اور جو جو تھے اس پر جو بارش ہوئی وہ سب چاندی کا ڈھیر بن گیا۔ اللہ نے اتنا سونا دے دیا، چاندی دے دی۔ تو دیکھیے صبر سے کام لیا، دونوں حالتوں میں اللہ کو یاد کیا، راحت میں تھے اللہ کو یاد کیا، بیماری میں ہے 17 سال اللہ کو یاد کیا ہے۔ تو انسان کا حال یہی ہونا چاہیے کہ چاہے وہ راحت میں ہو کہ تکلیف میں ہو، اور دنیا کی راحت اور تکلیف کا خیال نہ کرے، یہ چند روزہ ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے۔ حق سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم کسی بھی حالت میں اللہ سے غافل نہ ہوں، اور ہر حالت میں ہم اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، اور حق سبحانہ و تعالی ہم کو تکلیفوں سے نہ آزمائے، اس لیے کہ ہم بہت کمزور ہیں، آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ الہ العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہماری جمیع سیئات سے درگزر فرما، حسنات کو قبول فرما، الہ العالمین ہمارے کبائر کو صغائر کو معاف فرما، ہمارے بڑے گناہوں کو چھوٹے گناہوں کو الہ العالمین معاف فرما، اور جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے الہ العالمین اس کو بھی معاف فرما، جو بھول چوک سے ہو گئے انہیں بھی معاف فرما، الہ العالمین آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، معافی کو آپ پسند فرماتے ہیں، الہ العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، الہ العالمین آپ غفار ہیں، ستار ہیں، غفاری کا معاملہ فرمائیں، ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائیں، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دیں اور ہمارے گناہوں کے لیے ستاری کا معاملہ فرمائیں، الہ العالمین دنیا میں بھی ستاری کا معاملہ فرمائیں اور آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرمائیں، الہ العالمین، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دیں، معاف فرما دیں، الہ العالمین شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، الہ العالمین، الہ العالمین شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، الہ العالمین ہمارے ظاہر کو ظاہری امراض سے پاک فرما دیں، باطن کو باطنی امراض سے پاک فرما دیں، الہ العالمین ظاہری اعتبار سے ہم سب کو ایک بنائیں، باطنی اعتبار سے ہم سب کو نیک بنائیں، الہ العالمین، الہ العالمین جب تک بھی ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہے، موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، خاتمہ بالخیر فرما دیں، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیں، الہ العالمین اپنی رضا نصیب فرما دیں، آپ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں، الہ العالمین اپنی رضا نصیب فرما دیں، الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، جو تکلیفوں میں ہیں الہ العالمین ان کی تکلیفوں کو دور فرمائیں، جو مصیبتوں میں ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرمائیں، جو بیمار ہیں الہ العالمین ان کو شفا نصیب فرمائے، ان کو صحت اور تندرستی نصیب فرمائے، الہ العالمین جو مقروض ہیں
الہ العالمین ان کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیں، الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار بنا دیں، الہ العالمین جن کی آمدنی کم ہے اور خرچے زیادہ ہیں، الہ العالمین ان کی آمدنی میں برکت عنایت فرمائے، الہ العالمین الہ العالمین جو بے اولاد ہیں اور تمنا رکھتے ہیں ان کو نیک صالح اولاد عنایت فرمائے، الہ العالمین جو اپنی اولادوں کے لیے رشتوں کے لیے فکر مند ہیں ان کے لیے بہترین رشتے عنایت فرمائیں، جن کے اولاد نافرمان ہیں الہ العالمین ان کی اولاد کو مطیع بنا دیں، فرما بردار بنا دیں، اپنے والدین کے لیے خدمت گزار بنا دیں، الہ العالمین الہ العالمین مسلمانان عالم کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، جان کی مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، الہ العالمین ہمارے مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرمائے، بوڑھوں اور بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مکانوں اور مکینوں کی حفاظت فرمائے، مسجدوں اور مصلیوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے، الہ العالمین ہر سمت سے حفاظت فرمائے، ہر جہت سے حفاظت فرمائے، الہ العالمین حفاظت کرنے والے آپ ہی ہیں، الہ العالمین ہر سمت سے اور ہر جہت سے حفاظت فرما لے، الہ العالمین ہمارے ایمان کو قوی سے قوی تر فرمائے، الہ العالمین ہمارے عقائد کو درست فرما دے اور ہماری عبادات کو صحیح مکمل بنائے اور قبولیت کا شرف عنایت فرمائے، الہ العالمین ہمارے معاملات کو صحیح کر دے اور ہمارے اخلاق کو بلند فرما دے، ہمارے اخلاق کو سنوار دے، الہ العالمین پاکیزہ اخلاق نصیب فرما دے، گندے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائے، برے اخلاق ہم سے دور کر دیں، اچھے اخلاق ہم میں پیدا فرمائے، الہ العالمین جو ہمارے مرحومین ہیں اور جن کا انتقال ہو گیا ہے، جو اپنی اپنی قبروں میں جا پہنچے ہیں، الہ العالمین ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، الہ العالمین محشر کی رسوائی سے بچا لے، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائے، الہ العالمین نام اعمال داہنے ہاتھ میں عنایت فرما دے، الہ العالمین جب آپ کے دربار میں حاضری ہوگی، آپ کی عدالت میں ہم پہنچیں گے، الہ العالمین ہم میں سے ہر شخص کو آپ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، الہ العالمین اس پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ آپ کی عدالت میں کھڑے ہوئے بغیر چارہ کار نہیں ہے، ہر شخص کو آپ کی عدالت میں حاضری دینی ہے، الہ العالمین، اور ہمارا کوئی عمل آپ سے مخفی نہیں ہے، کوئی عمل ہمارا آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، الہ العالمین آپ خوب جانتے ہیں کہ جو عمل ہم نے دن کے اجالوں میں کیے یا رات کی اندھیریوں میں کیے، کھلے میدانوں میں کیے یا کوٹریوں میں کیے، الہ العالمین آپ ہر عمل سے واقف ہیں اور کرامن کاتبین ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارا ہر عمل لکھ لیا ہے، الہ العالمین اس وقت ہمارے حال پر رحم فرماؤ، الہ العالمین آسان سا حساب لے لینا، الہ العالمین آسان سا حساب لے کر جہنم سے آزادی کا پروانہ عنایت فرمانا، اور اگر آپ نے مناقشہ کیا خردگیری فی تو ہم تو اس امتحان میں فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، بچنے کا کوئی سوال نہیں ہے، الہ العالمین اس وقت میں ہمارے حال پر رحم فرما، جہنم سے آزاد کر دے، جہنم اور اس کے عذابوں سے ہم کو بچا لے، الہ العالمین ہم جانتے کہ جہنم میں ہر طرح کے عذاب ہیں، ہر طرح کے عذاب ہیں، الہ العالمین وہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، راحت کا وہاں گزر نہیں ہے، الہ العالمین وہاں کی آگ یہاں کی دنیا کی آگ سے دنیا کی آگ چاہے کتنی سخت سے سخت آگ ہو اس سے 70 درجہ بڑھی ہوئی ہے، الہ العالمین جب جلانے کے لیے یہاں کی آگ کافی ہے تو وہ آگ جو یہاں سے 69 درجے زیادہ ہوگی اس آگ کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں، الہ العالمین جب دنیا کے چھوٹے سے سانپ اور بچھو ڈسلے پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں کے انتہائی خطرناک سانپ اور بچھو ڈسیں گے برداشت کیسے ہوگی، الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، الہ العالمین ہم تیری وحدانیت پر ایمان لائے ہیں، تیری توحید پر ایمان لائے ہیں، الہ العالمین تیرے آخری نبی پر ایمان رکھتے ہیں،
تیری آخری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں الہ العالمین، تیرے نبی کے طفیل، تیری آخری کتاب کے طفیل ہم کو جہنم سے بچا لینا، الہ العالمین جہنم کے عذاب سے نجات دے دینا، الہ العالمین تیری رحمت کے طفیل، تیرے فضل کے طفیل جہنم سے ہم کو بچا، الہ العالمین جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لینا، الہ العالمین پل صراط پر سے گزر جانے کو آسان اور تیز فرما، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے جنت اور جنت الفردوس کے اعلی مقام اور وہاں کی عالیشان محلات اور وہاں کی لازوال نعمتوں سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔